مصطفیٰ کمال کا دو ٹوک اعلان، ایم کیو ایم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ کراچی سے خبر شامل کرتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے پارٹی کی ملکیت پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جن سے ہمیں حقوق لینے ہیں، جنہوں نے اس شہر پر ہمارے حقوق غصب کر رکھے ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ ایک کمیونٹی اردو بولنے والے مہاجروں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں، اگر انہی سے میری پارٹی کا سربراہ جو ہے ایکسٹینشن کی درخواست کروائے گا، ایکسٹینشن لے گا، تو وہ بھی حقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جائیں، قوم کو اس طرح سے گروی نہ رکھیں، جو ہے وہ امید ہے کہ جو ہے وہ ہماری جو اور پھر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یہ بھی ہم سے مشورہ نہیں ہو رہا، ہم سے مشورہ ہو، ہمیں بولیں ایک رات میں ان کو کہیں کہ اگر ہمیں کہیں کہ جی مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے، میں ایک رات میں ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنوا دوں، ہمیں بولیں۔ لیکن ہوشیاری چالاکی چھپا کر الیکشن کمیشنوں میں جا کر جو ہے وہ حمید الظفر کے ذریعے جو ہے وہ جمع کرا رہے، اور جب 4 ایکسٹینشن لے لی اور الیکشن کمیشن نے ڈانٹ پلائی تو ٹی وی پہ چلنے لگا سارا کچھ۔ اور جواز کیا جمع کر رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ جنگ ہو رہی ہے، وہ ڈانٹ رہا ہے الیکشن کمشنر، اور تم جنگ لڑ رہے تھے۔ امیجن کرو، اب یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے سارا، یہ سارا ٹی وی پہ چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو پھر پتا چلا کہ بھائی جن سے ہمیں حقوق لینے ہیں انہی سے سفارش کروا کے یہ ایکسٹینشنیں لی جا رہی ہیں۔ ایکسٹینشن والا لیڈر جو ہے وہ قوم کے حقوق نہیں دلا سکتا۔ پارٹی پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی تو اتنی ریٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو الیکشن ہی نہیں کرانے پڑتے۔ آج جو ہے وہ پارٹی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ لیڈر ایکسٹینشن مانگ رہا ہے۔ پھر ہم کل کو کارکنوں کو بھیجیں گے دروازوں پہ، جاؤ جا کر ووٹ مانگو، کارکنان زمین پر ہیں۔ پارٹی کے ایم این اے کا ڈبہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ پنکی جو ڈرگ ڈیلر پکڑی گئی ہے اس کی لسٹ میں جو ہے وہ سر فہرست جو ہے وہ میرے ایم این اے کا نام ہے، میرے ایم این اے کا نام ہے سر فہرست، تصویر کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ ٹی وی کہہ رہا ہے۔ کیا میرے کہنے ہی سے آپ کو برا لگتا ہے؟ وہ ٹی وی جو دکھا رہا ہے اس پہ آپ کو غیرت نہیں آتی؟ کوئی میٹنگ کال ہوئی، کوئی شو کاز ہوا، کوئی آپس میں ہم بیٹھے نہیں، رائٹ ہینڈ آدمی ہے۔ تو this must stop now۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی خون دے کر قربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح رائے گا نہیں، سب کو موقع دیتے ہیں۔ اور یہ گالم گلوچ سے آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈراؤ گے؟ یہ نیچے کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹچوں سے آپ ہمیں گالیاں پڑھواؤ گے، آپ ہمیں ڈراؤ گے یار؟ تو اگر گالیوں سے ڈرنے والے اور ان ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو جو ہے وہ الطاف حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، تم ان سے بڑا بدماش ہو۔ تو ابھی تو میں نے وہ بیان کیا ہے جو سب کچھ پبلک میں ہے، ابھی تو میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں جو پبلک میں، جو ٹی وی پہ چل رہا ہے، ابھی تو میں وہ کہہ رہا ہوں۔ اور کہہ کیوں رہا ہوں کہ بھائی آپ کو سربراہ بنایا ہے، آپ کو سپہ سالار بنایا ہے کہ آپ میری قوم کے حقوق لوگے۔ اگر آپ اتنے کمپرومائزڈ ہو، آپ مشورہ نہیں کرتے ہو، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ اتنی خطرناک ہے، آپ جو اتنا شوق ہے آپ کو، آپ میرے جنہوں نے قوم کو کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے، آپ انہی سے جا کر ایکسٹینشن کی فریاد کر کے میسیجز دکھاتے ہو، یہ دیکھو میسیج آ گیا مجھے ایکسٹینشن ملنے والی ہے، تو آپ میری قوم کو مقدمہ خاک لڑو گے؟ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے، کوئی دوستی بھی نہیں ہے کسی سے۔ جو قوم کے مجھ سے مخلص ہے وہ میں اس کو سر پہ بٹھاؤں گا، اس کے لیے ورکر بن کے کام کروں گا، اور جو میری اس قوم سے مخلص نہیں ہے، اپنی ذات سے مخلص ہے اور اپنے پرسنل کنڈکٹ سے، اپنے عہدے سے قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے سامنے اس سے ٹکرا جائیں گے، اس سے ٹکرا جائیں گے۔ اور اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر رہا کہ انفنشڈ بزنس ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو، میرے کم کہے ہوئے کو بہت سمجھ کر سب لوگ اپنا قبلہ درست کریں، اور سب لوگ اپنا قبلہ درست کریں، اور یہ
گمکری، یہ منافقت، یہ جھوٹ، اس کو کچھ بول رہے ہیں اس کو کچھ بول رہے ہیں، ادھر بھی ٹھیک ہیں ادھر بھی حسین سے بھی یارانہ، یزید سے بھی دوستی، عجیب 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 کھچڑی بنا لی ہے. ساری یہ گند بلا خرافات نیچے کارکنوں تک سرایت کر گئی ہے، سرایت کر گئی. ہم سے کسی کو کیا بغض ہو سکتا ہے؟ ہم تو لیبر کی طرح کام کرنے والے لوگ ہیں اس پارٹی سے. کون سے پروجیکٹ میں ہم جو پیچھے رہے ہیں؟ ہم تو دوسرے کا بوجھ اٹھا کر چلنے والے لوگ ہیں یار. کوئی اگر اس پارٹی سے مخلص ہے، کوئی اس کاز سے مخلص ہے، اس کو ہم سے ناراضگی ہو کیسے سکتی ہے؟ کیوں ہو سکتی ہے؟ تو اس میں خیر کسی نیچے والے کا قصور نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جن کو لوگ رہنما لیڈر کہتے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی، پہلے والے بھی یہ کرتے تھے، یہ بھی جو ہے وہ ابھی آپ کو میں نے ابھی میرے پاس بہت، میں نے ابھی تک شروعات نہیں کی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی تک اپنے پوائنٹس، اپنی گفتگو تو شروع ہی نہیں کی ہے. تو میں وہ صرف بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ چلا ہے سارا کچھ. یہ ایکسٹینشن والی بات ٹی وی پہ چلی ہے، یہ پنکی والی بات خالد یہ صادق افتخار والی پنکی پہ چلی، اور بہت کچھ جو ہے وہ ٹی وی پہ چلا. میں تو وہ بھی بیان نہیں کر رہا، سوشل میڈیا، ٹی وی میں تو ابھی جو کچھ. اور ہم پارٹی کے رہنما ہیں، لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ اس سے پوچھو تو رضوان بابر کہتا ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں. ابے تم دیکھ رہے ہو؟ تمہارے باپ کی پارٹی ہے. ہم یہاں پر ہم آسمان سے اترے، وہ پی ٹی آئی سے آئے، تم دیکھ رہے ہو؟ ان کو کوئی کوز سے، اور ان جیسے لوگوں نے جو ہے وہ دماغ خراب کیا کسی کا، ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب ٹھیک ہونا چاہیے. کارکنان بالکل مایوس نہ ہو، کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہے، کوئی. میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنے دماغ سے نیچے سوچ رہا ہے. یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس پہ اختلاف ہے. ان بھی باتوں آؤ نا، مجمع لگاؤ اور جمع کرو، اور جو ہے وہ مجھے غلط ثابت کرو، پیر پکڑ کے معافی مانگوں گا. میں پیر کو ہاتھ لگا کے انہی کیمروں کے آگے معافی مانگوں گا اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس قوم کی خاطر. لیکن آؤ، سال بھر میٹنگ نہیں ہوتی. کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ٹکٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس کو الیکشن لڑنا ہے. بول کے تھک گیا کہ بھائی میٹنگ تو کرو. پتہ چلا میٹنگ نہیں ہوئی. یہ موجود ہے، سینٹرل کیبنٹ موجود ہے، میں موجود ہوں پاکستان میں، ایک کال پہ بھاگتا چلا آؤں گا اسلام آباد سے، میٹنگ ہی نہیں ہوئی. پتہ چلا 2 لوگوں کو ٹکٹ بنا کر دے کر وہاں پہ جا کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. ابے تو ہم کیا یہاں پر کیا صرف منہ دیکھنے کے لیے بیٹھے؟ پارٹی میں ٹکٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے اور پارٹی میں کوئی میٹنگ نہیں ہے. اور جس کو ٹکٹ دیا وہ جا کے پیپلز پارٹی، جو اس نے پیپلز پارٹی کی حق میں دستبردار ہو گیا. امیجن کرو کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے. پوچھوں میں کتنے ووٹ ملے گلگت میں، ذرا پوچھوں میں. یار یہ کوئی کسی کی جاگیر ہے، کسی کی پرسنل ففڈم ہے؟ کون ہے بھائی اپنے گھر سے اپنی جائیداد میں لکھوا کے لے کر آئے تھے ایم کیوں؟ ہم سے زیادہ قربانی ہے ایم کیو کے لیے. ہم کو پی ٹی آئی سے آئے. ہم جس ایم کیو کو چھوڑ کر گئے تھے اس ہمارے کمرے میں، ہمارا وہ عہدہ تھا، ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے یار. آپ آج جو لیڈران بنے ہوئے ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. اور ہمیں وہ عہدہ پرچی پہ نہیں، اپنی کارکردگی، اپنی کیریکٹر پہ ملا ہوا تھا. اگر جس لیڈر کا کیریکٹر نہیں ہے وہ قوم کا کیس نہیں لڑ سکتا. ورنہ الطاف حسین صاحب کو چھوڑتے نہیں ہم. آپ کچھ بھی نہیں ہو. جس کے پاس کردار نہیں ہے، جو سچا نہیں ہے، جو سامنے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات گڈ مڈ کر کے بات کرنا، تو کیا مطلب، کیا بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، نہ خود ہی سمجھ رہا ہے، خود ہی بول رہا ہے. اور سامنے سیدھی بات کرو یار، تاکہ جب چاہے جس چیز کا جو مطلب چاہے نکال لیں. تو جس کا کردار نہیں ہے وہ میری قوم کا اس بھنور میں پھنسی ہوئی قوم کا مقدمہ، اس کوس کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، نہیں جیت سکتا. اس شہر میں رہنے والی قومیتیں ہماری طرف دیکھتی ہیں. ہمارا ایم این اے ہے اقبال محسود پٹھان ہے. اس شہر میں دوسری قومیتیں ہماری طرف دیکھتی ہیں. اور ہم مہاجروں کا ہی حقوق نہیں دلوا سکے، دوسری قومیتوں کے حقوق کیا دلوائیں گے؟ سیدھی بات نہیں کر سکتے ہم، کیسے کریں گے؟
جن کے خلاف بات کرنی ان سے ہم ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. تو میرے صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستو، یہ میں کچھ آپ سے جو ہے وہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں نے اگین کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی بات کوئی نہیں کی ہے، جو میرے پاس ہے، جو ٹی وی میں نہیں چلی ہوئی بات ہے، جو میرا اپنے پوائنٹ ہے، وہ ابھی شروعات نہیں. اور اللہ کرے کہ وہ ٹائم نہیں ہے. میں تو اس ٹائم سے بھی اوائڈ کرنا چاہتا بھی نہ ہے، لیکن مجھے گھسیٹ کر لے آئے اس جگہ پہ کہ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. اور میں ابھی کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہوں جو کہ سب کو سب جانتے ہیں جو سب ٹی وی پہ چلا ہوا ہے. ہماری گفتگو نہیں سب چیزیں. ابھی میں نے اپنی بات شروع نہیں کی، اور اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے، اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے. نہیں برداشت کر سکیں گے. پاکستان زندہ باد، ایم کیو ایم پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے چیلنج دیا کہ آؤ مجھے غلط ثابت کرو، میں پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا. مصطفیٰ کمال کا یہ بیان پارٹی کے اندرونی معاملات اور ملکیت کے دعووں کے حوالے سے سامنے آیا. ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اب کسی فرد واحد کی نہیں بلکہ تمام کارکنان اور ہمدردوں کی مشترکہ امانت ہے. انہوں نے زور دیا کہ پارٹی کے فیصلے مشاورت سے ہوں گے اور ماضی کی طرز کی عزاداری ختم ہو چکی ہے. مصطفیٰ کمال 2016 میں ایم کیو ایم سے الگ ہو کر پاک سرزمین پارٹی بنا چکے تھے، لیکن 2023 میں دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو گئے تھے. واپسی کے بعد سے وہ پارٹی کو سب کی جماعت بنانے کے بیانیے پر زور دے رہے ہیں. ناظرین، آپ رن نیوز پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. رپورٹ اعجاز احمد، رن نیوز، کراچی.